امام قرات میں غلطیاں کرتا ہے، کوئی حافظ صاحب مقتدی ہوتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں، ورنہ وہ رکوع کر دیتے ہیں، نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر اتنی قراءت کر لی کہ فرض اور واجب ادا ہو گیا اور اس کے بعد امام صاحب نے غلطی کی، دیکھیں ایک آیت تلاوت کرنا یہ فرض ہے، کوئی بھی ایک، اور 3 آیتیں تلاوت کرنا یہ واجب ہے. تو ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں اگر تلاوت کر لی ہیں حافظ صاحب نے، اس کے بعد اگر کوئی غلطی آئی اور غلطی بتانے والا کوئی نہیں اور وہ رکوع کر لیتے ہیں، تو نماز کی صحت تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرض اور واجب کے اندر اگر غلطی کرتے ہیں تو پھر فرق پڑے گا نماز کو، اور نماز کو دہرانا پڑے گا. اس میں سجدہ صاحب سے بھی نماز ٹھیک نہیں ہوتی، قراءت کی غلطی میں سجدہ صاحب سے نماز ٹھیک نہیں ہوتی، نماز کو دہرانا پڑتا ہے. تو اگر اتنی قراءت وہ کر چکے ہیں تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے. ویسے عام نمازوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے. کل بھی غالباً میں نے یہ بات بتائی تھی، ہاں، شیطان کے بھلانے والی، کل نماز تراویح کے اندر میں نے یہ مسئلہ آپ کو بتایا تھا. تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، امام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، نماز تراویح کے امام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان وسوسہ، کوئی ایسا وسوسہ ڈالے کہ ان کی توجہ جو ہے وہ منتقل ہو جائے. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ نماز وہ بھول گئے، حافظ صاحب غلطی آ گئی، بھول گئے، آیت ذہن میں نہیں آ رہی، پیچھے سے انہوں نے بتا دیا، تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. بولے یار یہ حافظ صاحب کی تو غلطی آ رہی ہے تو آپ پڑھا لو آ کے، بھائی حافظ صاحب کی غلطی آ رہی ہے تو آپ آ جاؤ، حافظ صاحب کی جگہ آپ پڑھا لو. آسان تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ تراویح اگر پڑھا رہے ہیں تو آسان نہیں ہے. حافظ صاحب سے پوچھیں، حلق میں آئی ہوتی ہے ان کی، ایک تو رکعتیں یاد کرنی ہے، 20 رکعتوں میں پڑھنا ہے برابر برابر، پھر ہر رکعت میں جب رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہوئے تو ان کو پتہ ہے پچھلی رکعت میں کہاں چھوڑا تھا، وہیں سے پڑھنا ہے. یہ تو حافظ صاحب کو داد دو کتنا یاد رکھتے ہیں وہ کہ کہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پڑھنا ہے. پھر کتنی رکعتیں ہو گئیں آپ بھول جاؤ گے کہ 2 رکعتیں ہوئیں، 3 ہوئیں، 4. حافظ صاحب نہیں بھولتے. دیکھیے نا، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، اللہ پاک محفوظ فرمائے، لیکن حافظ صاحب 20 رکعتیں پوری کر رہے ہیں، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر رہے ہیں، 4 کے بعد وہ دعائے تراویح بھی پڑھا رہے ہیں. آپ کو نہیں پتہ ہوتا کتنی رکعتیں ہو گئی، 20 کے بعد اچھا ختم ہو گئی. ہماری تو حالت ہی ہوتی ہے. تو حافظ صاحب کو تو دماغ حاضر رکھنا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی ان کی غلطی آ گئی تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، اس میں کوئی پکڑ والی بات نہیں ہے. پورا قرآن پاک پڑھنا ہے بھائی، روزانہ کی تعداد پہ 1.25 سپارہ روزانہ پڑھنا ہے. اتنی ساری آیتیں ہیں، اتنے سارے رکوع ہیں، اتنے سارے متشابہات ہیں. اگر بھول گئے کسی بات میں تو کیا ہوگی، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی ہمت ہے ماشاءاللہ، اتنا یاد رکھا ہوا اور اتنی تندہی کے ساتھ، اتنے اعتماد کے ساتھ ان کا کانفیڈنس بلڈ کریں. نہ کہ آپ پیچھے باتیں بنائیں، ابے یار آج تو 4 غلطیاں آ گئیں، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ 4 غلطیاں آئیں کہ نہیں آئیں. مطلب وہ پیچھے سامع صاحب کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، لازمی نہیں کہ امام صاحب کی غلطی ہو. سامع صاحب کو بھی متشابہات لگ جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ بھی غلط پڑھا دیتے ہیں. سامع صاحب نے غلط پڑھا دیا، امام صاحب کو بلا وجہ پیچھے سے پڑھا دیا، اور آپ بولا آپ غلطیاں کاؤنٹ کر رہے ہیں. اب آج تو 4 مرتبہ سامع صاحب نے پڑھا، مطلب 4 غلطیاں آئیں، حالانکہ ایک غلطی بھی نہیں آئی تھی حافظ صاحب کی. وہ سامع صاحب نے غلطی. میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا، ویسے تو کئی دفعہ ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ ایسے ہی ہوا. ایک مسجد میں صرف 5 سپارے پڑھانے کا موقع ملا، 16ویں سپارے سے تلاوت کرنی تھی. میں 16واں سپارہ پڑھا رہا ہوں، پہلی آیت مبارکہ پڑھی میں نے، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک، یہی پڑھا تھا. سامع صاحب نے پیچھے سے پڑھا دیا، قال الم اقل لک، میں نے پھر پڑھا قال الم اقل لک. 3 سے 4 دفعہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، وہ پھر پڑھا دیں. میں نے خیر رکوع ختم کیا، اتحیات جب ہوئی تو میں نے حافظ صاحب سے پوچھا کیا غلطی کر رہا ہوں، مجھے بتائیں ذرا تاکہ میں ٹھیک کر سکوں. کہہ رہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پڑھ لیں قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، آخر میں ہا کی آواز محسوس ہو رہی ہے مجھے. میں نے کہا آپ کو غلط محسوس ہو رہی ہے، میں کوئی ہا کی آواز وہاں پر مطلب بلا وجہ کوئی ہا کی آواز میں نہیں نکال رہا ہوں، میں وقف کر رہا ہوں. 2 زبر ہیں، 2 زبر پہ وقف کیا جاتا ہے، تو ایک زبر الف مدہ، الف مدہ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. میں کس کو کھینچ رہا ہوں، صبرا. کہہ رہے نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صبرا آخر میں ہا کی آواز نکال رہے ہیں. تو وہ لوگ تو 4 غلطیاں کاؤنٹ کر کے بیٹھ گئے کہ جی حافظ صاحب کی 4 غلطیاں آئی ہیں، حالانکہ وہ ایک غلطی بھی تھی. تو یہ اچھا، تو یہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہوتا ہے معاملات، اس طرح کے کئی معاملات آتے ہیں. تو آپ غلطیاں کاؤنٹ نہ کیا کریں، آپ کا کام نہیں ہے غلطیاں کاؤنٹ کرنا کہ کتنی غلطیاں آ رہی ہیں. اور دوسرا کانفیڈنس بلڈ کریں اپنے لوگوں کا، ان کو اعتماد دیں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ آپ
کی محنت ہے, آپ کی ماشاءاللہ ہمت ہے کہ آپ اس انداز میں لے کے چل رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ویسے تو اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے, لیکن ہم جب ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے ہیں تو رغبت پیدا ہو جاتی ہے, حوصلہ بڑھ جاتا ہے نا, کام کرنے میں مزہ آتا ہے. تو غلطیاں کاؤنٹ کرنے کے بجائے, کوئی بھی حافظ صاحب ہو, میں ان کی بات کروں, غلطیاں کاؤنٹ کرنے کے بجائے آپ قرآن سننے پہ توجہ دیں. اچھا ایک ایسا بھی ہوا کہ وہ, اب حافظ صاحب تو اسپیڈ میں پڑھ رہے ہیں نا, ان کی ایک اسپیڈ ہے, اور جو ناظرہ خواہ ہیں اس کی سننے میں اتنی اسپیڈ نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ قرآن پاک پہ انگلی رکھ کے بھی سننا چاہیں نا, عام مساجد کے اندر آپ قرآن پاک پہ انگلی رکھ کے سننا چاہیں تراویح میں, تو اتنی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں آپ کی انگلی آگے پیچھے ہو جائے گی, آپ کو پتہ نہیں چلے گا وہ کہاں چلے گا. تو وہ ایسا بھی ہوا کہ وہ کہیں امام صاحب کی کسی نے ریکارڈنگ کری, اور ریکارڈنگ کرنے کے بعد گھر میں جا کے وہ قرآن پاک پہ انگلی رکھ کے سن رہے ہیں. اب امام صاحب تیزی تیزی میں پڑھ کے, یار ارے بھیا امام صاحب نے تو 20 غلطیاں کر دیں اور شامع صاحب نے تو بتایا نہیں. حالانکہ امام صاحب نے ایک بھی غلطی نہیں کی, ان کے سننے میں غلطی ہے, ان کو پکڑ میں نہیں آ رہا ان کے وہ پڑھ کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آواز میں شور آ گیا, کچھ بھی آ گیا, تو وہ ان کو غلطی کاؤنٹ کرنا شروع کر دی. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو برائے مہربانی ائمہ کا امتحان نہ لیں, ان کی آزمائش نہ کریں, بلکہ اپنی نمازوں پر توجہ دیں, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.